اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10ویں جماعت کی اردو کتاب میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چک بست، یعنی کہ پنڈت برج نارائن چک بست۔ چونکہ آج ہم ان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کا ایک سرسری جائزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد چونکہ ان کی ایک نظم آپ کی درسی کتاب میں درج ہے، جس نظم کا نام ہے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے، تو آج سب سے پہلے وہ نظم پڑھنے سے پہلے ہم چک بست یعنی پنڈت برج نارائن چک بست کی ادبی کارناموں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں ایک سرسری جائزہ لیں گے۔ تو پہلے ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ چک بست کا اصل نام پنڈت برج نارائن اور خاندانی لقب چک بست تھا، یعنی جو چک بست ان کے نام سے جڑا ہوا ہے، یہ ان کا خاندانی لقب ہے۔ آپ نے تخلص اختیار نہیں کیا تھا، جس کے متعلق آپ خود کہتے ہیں، یعنی کہ تخلص چک بست نے اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ اس کے متعلق چک بست نے خود یہ کہا، ذکر کیوں کر آئے گا بزم شعراء میں اپنا، میں تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہیں۔ یعنی یہ تھی اس کی سوچ، ان کے خیالات تخلص رکھنے کے بارے میں۔ تو آپ 1882 عیسوی میں فیض آباد لکھنؤ میں تولد ہوئے، یعنی ان کا جنم فیض آباد لکھنؤ میں 1882 عیسوی کو ہوا۔ تعلیم و تربیت لکھنؤ ہی میں حاصل کی، لکھنؤ شہر میں ہی۔ 1905 عیسوی میں BA اور 1907 عیسوی میں وکالت کی سند حاصل کرنے کے فوراً بعد آپ نے وکالت شروع کی، یعنی وکالت کا پیشہ اختیار کیا، اور بالآخر 12 فروری 1996 عیسوی کو ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں رائے بریلی گئے اور واپس لوٹنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک آئے تھے، جہاں پر فالج کے شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہوئے۔ یعنی چونکہ ان کی وفات اسی طرح ہوئی، یعنی کہ 1962 عیسوی میں 1962 عیسوی میں ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں رائے بریلی گئے اور واپس لوٹنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک آئے تھے، جہاں پر ان کا فالج کے شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہے، یعنی ان کا انتقال وہیں پر ہوا۔ ان کا ایک شعر یوں ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اسی شعر کے دوسرے مصرعے سے ان کی تاریخ وفات نکلتے ہیں، یعنی چک بست کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا، انہوں بچپن سے ہی۔ آپ آتش اور انیس کے دل دادا تھے۔ دراصل آپ کے سینے میں ایک درد مند دل تھا، جو ملک و قوم کی زبوں خالی سے متاثر تھا۔ آپ نے غزلوں کے علاوہ قومی اصلاحی، تاریخی اور نیچرل نظمیں بھی کہی ہیں، یعنی قومی نظمیں، اصلاحی نظمیں، تاریخی نظمیں اور نیچرل نظمیں اپنی اس دور میں، اپنی اس کیریئر میں انہوں نے کہی ہیں۔ چک بست کا مجموعی کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے، یعنی ان کے کلام کا ایک مجموعہ جس کا نام ہے صبح وطن شائع ہو چکا ہے۔
آپ نے متعدد قومی لیڈروں کی وفات پر دل گداز مرثیے کہے، یعنی کہ مرثیے اس مرثیے گو شاعر بھی تھے، یعنی کہ بہت سارے جو قومی لیڈر وفات پا چکے تھے ان کے دور میں، ان کے مرنے پر انہوں نے مرثیے کہی ہیں۔ رامائن کو چک بست نے اس خوبی کے ساتھ نظم کیا ہے کہ شاید ہی کوئی اور شاعر کر سکے، یعنی رامائن کو اسی چک بست نے اس خوبی کے ساتھ نظم میں پیش کیا ہے کہ شاید ہی کوئی اور شاعر کر سکے۔ قدرتی مناظر کی حسین اور دلکش پیرائی میں تصویر کشی، کلام کی خوبی اور خیالات کی پاکیزگی ان کی شہرت اور بقا کی ضامن ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ کے یہاں قدیم اور جدید رنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے، یعنی ہر طرح کی جو اس کی صلاحیت تھی، قدیم دور کی یا جدید دور کی، ان سب کی صلاحیت، یعنی کہ اس قدیم دور کو اپنی شاعری میں اظہار کرنا اور جدید دور کو اپنی شاعری میں اظہار کرنا، اس کی انہیں بھرپور صلاحیت تھی۔ تو اس طرح سے جو یہ چک بست ہے، یعنی پنڈت برج نارائن چک بست، یہ تھی اس کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ان کی جو نظم ہے اس کتاب میں وہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔